السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہم رب کائنات کے لیے اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب۔ 10 محرم الحرام یعنی روز عاشور، گویا کہ حق اور باطل کی جنگ۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ ارے وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ 28 رجب سن 60 ہجری امام عالی مقام مدینے سے روانہ ہوئے، اپنے نانا جان کو آخری سلام پیش کیا اور گویا کہ کہا کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضری دی اور اپنے خاندان کو لے کر مدینے سے چل دیے۔ اب امام علی مقام مدینے سے چلے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو حج کے دن قریب آ گئے، حج کی تیاری کی اور اتنے میں کوفے کے لوگوں نے امام علی مقام کو خط لکھنا شروع کیا۔ کہا کہ حضور یزید ہم پر مسلط ہو گیا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا۔ اور دیکھتے دیکھتے خط کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب امام علی مقام نے مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیے۔ اور جب کافی لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا تو امام علی مقام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ مسلم بن عقیل مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، یعنی امام علی مقام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ کوفہ پہنچتے ہیں، اور تب کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے ہیں تو لوگ دوڑے چلے آئے اور آپ کی بیعت کی، اور یہاں تک کہ 3 سے 4 دن میں 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ اب یہ بات یزید کو پتہ چلی کہ 3 سے 4 دن میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس نے کہا کہ مزید یہ 1-2 دن ٹھہرے تو یہ نعمان بن بشیر کی جگہ پر قبضہ کر لیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ پہلے سے ہی ایک علاقے کا گورنر تھا اور نہایت ہی ظالم طبیعت کا مالک تھا، اب یزید نے اس کو ایک اور صوبے کا گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ کوفے جاؤ اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو اور جو اس کا ساتھ دے اس کو قتل کر دو۔ مختصراً یہ کہ اگلے دن مسلم بن عقیل کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں تقریباً 6 سے 7 ہزار لوگوں کا مجمع موجود ہوتا ہے۔ اسی دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تب بھی چند ہزار لوگوں کا مجمع موجود ہوتا ہے۔ آپ امامت کرتے ہیں، نماز کی نیت باندھتے ہیں، اور پیچھے تب بھی تقریباً 10 سے 11 صفیں لوگوں سے بھری ہوتی ہیں۔ اب آپ سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور گورنر ہاؤس کا جو مینار تھا جو کہ بہت اونچا تھا، آپ کو وہاں سے زمین پر گرایا گیا، اور اب مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ اور اسی سے 1 رات پہلے آپ نے امام علی مقام کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیے، ادھر حالات بہت اچھے ہیں، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ گرفتاری ہوئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب امام علی مقام کو جب مسلم بن عقیل کا خط ملا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکے سے کوفے کی جانب چل دیے۔ ایک شخص تھا حر بن یزید، وہ اپنے لشکر کو لے کر آپ کے رستے میں آیا، آپ کو 1 بار روکا، دوسری بار روکا، تیسری بار روکا، کہا کہ یا تو اب آپ بیعت کریں گے یا اب جنگ کریں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیعت تو میں نہیں کروں گا، ہاں اس کے علاوہ جو کہو گے اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اب اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، کہا کہ نہیں مان رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ پانی بند کر دو، ان کے ساتھ میں بچے ہیں، کھانا پینا نہیں ملے گا تو مان جائیں گے۔ جب حر کو یہ پیغام پہنچا تو کہا کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا
کہ میں حسین ابن علی پر پانی بند کر دوں؟ اب عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 لشکر کے ساتھ بھیجا اور اب حسین ابن علی کو روک لیا گیا۔ میں بہت مختصراً یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ واقعہ جو امام حسین کی ہجرت سے شہادت تک اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے بہت طویل ہے۔ اب دن گزرتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یزید مشکلاتوں میں اور اضافہ کرتا جا رہا ہے، تکلیفیں اور بڑھاتا جا رہا ہے کہ بس کسی طرح حسین ابن علی بیعت کر لیں۔ 7 محرم اب آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا، گویا کہ جو مالک کوثر ہیں ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ 3 دن پانی بند رہا اور اب 9 محرم عبید اللہ ابن زیاد اور زیادہ لشکر بلواتا ہے۔ شمر یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے گلے میں تیر مارا۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات یعنی شب عاشور، شب 10 محرم الحرام۔ شمر آیا اور امام علی مقام سے کہنے لگا بس بہت ہو گیا، اب صرف 2 باتیں ہیں، یا آپ بیعت کریں گے یا اب آپ جنگ کریں گے۔ امام علی مقام اندر گئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا، باہر آئے اور فرمایا کہ اب بھی وہی بات ہے جو پہلے کی تھی۔ آپ سوچیں کہ بچے ساتھ میں ہیں، کربلا کی تپتی دھوپ، اس نے پانی بھی بند کر دیا ہے، اور امام علی مقام کی کیا شان ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اب بھی وہی بات ہے، مطلب بیعت نہیں کرنی ہے، اس کے علاوہ جو بھی۔ شمر نے کہا تو اب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام فرمانے لگے کہ کل جنگ کرو، آج کی رات مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کر عبادت کرنے کی۔ تو کہا کہ کوئی موقع نہیں ہے۔ پیچھے سے آواز آئی حر بن یزید کی، کہا کہ حسین کو موقع دو۔ امام علی مقام نے پوری رات عبادت کی، یہاں تک کہ تہجد کا وقت قریب آ گیا۔ امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم بیمار ہو، تم جہاد نہیں کر سکتے، لیکن ہاں تم پچھلوں کا خیال رکھنا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرمایا کہ تم میری بہن ہو، بڑی ہو، اور پیچھے یہ سارے بچے جوان ہیں، ان کے حوصلے تمہارے ذمہ ہیں۔ فجر کی نماز ادا کی اور اب 10 محرم کا سورج طلوع ہو گیا۔ اور یہ بات میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ میں بہت مختصراً بیان کر رہا ہوں، اور اگر اس واقعے کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے۔ 10 محرم الحرام جمعہ کا روز، جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے، چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے، یہ ظلم سیدوں پہ کیا فوج شام۔ اب ایک ایک جوان کفار کو کاٹتا جا رہا ہے اور شہید ہوتا جا رہا ہے۔ گویا کہ زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا، آ کر کہا حسین سے بھیا سنو ذرا، کرتی ہوں اس غریبی میں آخری صبر، خدمت میں لے کے آئی ہوں میں اپنے دونوں لال۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے اون محمد فرمائے کہ مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے، پر پیارے حسین تجھ پہ یہ بچے نثار ہیں، اور اب اون محمد کربلا کے میدان میں کفار کا سامنا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جناب علی اکبر آئے، کفار کا سامنا کیا، شہید ہو گئے۔ جناب علی اصغر 6 مہینے کے ننھے بچے کے گلے میں تیر مارا، شہید ہو گئے۔ عباس علمدار پانی تک پہنچے، دونوں بازو قلم ہوئے، شہید ہو گئے۔ اصغر علی بھی راہی باغ ارم ہوئے، عباس کے بھی نہر پہ بازو قلم ہوئے۔
قاسم کا سینہ چھل گیا۔ جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جناب قاسم کا سینہ چھل گیا، اکبر ہوئے شہید، یہاں تک کہ راہ خدا میں سب ہی دلاور ہوئے شہید۔ اب ایک ایک کر کے امام علی مقام کے سامنے سب شہید ہو گئے۔ ایک درد سے امام کا چہرہ اداس ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ کعبہ اداس ہے، بچوں کا دکھ ہے سینے میں، فکر حرم بھی ہے، اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے۔ گویا کہ شیر خدا کے شیر کی حالت عجیب ہے، وہ خوب جانتے ہیں شہادت قریب ہے۔ اب امام علی مقام میدان کی طرف چلتی ہے۔ نواسہ رسول ابن علی شیر خدا امام علی مقام میدان کی طرف چلتی ہے۔ اب علی کے شیر کے سامنے جو آتا وہ کٹ جاتا۔ اب یہ سارا منظر یزیدی فوج کا لشکر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، یہ علی کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سارے مارے جاؤ گے۔ اب سب نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا امام علی مقام کو، اور اب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور اتنے میں زخموں سے چور ہو کر امام علی مقام زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ گویا کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، اب زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت عصر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اس پہ حیرت کیا، لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے۔ سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھے، آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، اب زندگی سجدے میں۔